ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیر اقبال قریشی۔ چونکہ جزیرہ چھوٹا سا ہے اور ہر طرف سمندر ہی سمندر ہے، تو مالے شہر خوبصورت ترین شہروں میں سے ہے، اور مالدیو شہر کی ہسٹری آپ کنٹری کی دیکھ لیں کہ یہ پہلے بدھ مذہب تھا، اور اس سے قدیم یہ ہندو مذہب میں تھا، پھر یہ بدھ مذہب میں آ گیا۔ 1100 عیسوی کے اندر، آج سے 900 سال پہلے، ایک بہت بڑے بزرگ تھے اور جن کا نام یوسف تبریزی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ وہ ایران سے ہجرت کر کے تبلیغ کی غرض سے یہاں آئے تھے، اور ان کے بارے میں مختلف واقعات ہیں۔ ایک واقعہ ہمیں سنایا، وہاں کے ایک تاریخ دان تھے، ہسٹری کے ماہر تھے، انہوں نے کہ یہاں پر جب یہ بدھسٹ تھے تو ایک یہاں پہ رواج تھا کہ ہر مہینے کی چاند جب نکلتا تھا تو ایک کنواری لڑکی کو آپ ایک جزیرے میں ایک جگہ تھی جہاں بہت بڑا بدھ ان کا ماتم جو بت ہے وہ رکھا ہوا تھا، وہاں ایک خاص جگہ چھوڑ کر آ جاتے تھے سمندر کے اندر، اور صبح جا کر دیکھتے تھے تو وہ لڑکی مری ہوئی ہوتی تھی، اور اس کے بعد اس کو اپنے طریقے سے تدفین کر دیتے تھے۔ جب یوسف تبریزی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے تو اس وقت جس گھر میں آپ قیام پذیر تھے تو وہ گھر والے مسلمان تو نہیں تھے، لیکن بدھ تھے، مذہب بدھ کے ماننے والے تھے، لیکن وہ رو رہے تھے۔ آپ نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ اب جو چاند نکلے گا اس میں ہماری بیٹی کا نمبر ہے، اور اس کو ہم نے اپنے سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دینا ہے، اور سمندر سے کوئی جو شیطانی چیز نکلتی ہے اور وہ اس کو ختم کر دیتی ہے۔ گویا کہ ایک شیطان تھا اور وہ اس کی موت کا باعث بنتا تھا، اور یہ اس کے نام پہ چڑھاوا دیتے تھے اپنی بیٹیوں کا۔ تو یوسف تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس بار آپ نے اپنی بیٹی کو نہیں بھیجنا، جب وہ دن آئے گا تو میں وہاں جا کر بیٹھ جاؤں گا، اور میں جا کے وہاں پہ اپنی پڑھائی کروں گا، چلہ کاٹوں گا۔ لوگ حیران ہو گئے، لیکن آپ ضد کر کے چلے گئے، اور اس جزیرے میں سمندر کے اندر چھوٹا سا جزیرہ تھا، اور وہاں ایک بنایا ہوا تھا عبادت خانہ، اس کے اندر آپ جا کے بیٹھ گئے۔ لوگ سمجھے کہ اب رات کو وہ سمندر سے شیطانی چیز نکلے گی اور یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن صبح جا کر دیکھا کہ یوسف تبریزی رحمۃ اللہ علیہ حیات اور صحیح سالم تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں پوری رات اپنے رب کا قرآن پڑھتا رہا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن اترا میں نے پوری رات تلاوت کیا، اور میں نے دیکھا کہ سمندر سے ایک شیطانی چیز نکلی، لیکن جب میں قرآن حکیم زور زور سے پڑھ رہا تھا تو وہ شیطانی چیز میری طرف آتے ہوئے ایک دم واپس پلٹی، اور اس نے سمندر کے اندر 2-3 غوطے کھائے، اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ڈوب گئی۔ مجھے یقین ہے وہ شیطان مر چکا ہے، جل چکا ہے، وہ جن تھا، شیطان تھا، اور اب وہ نہیں آئے گا۔ آپ کو فوراً بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے آپ سے کہا کہ اگر وہ شیطان مر گیا اور ہمیشہ کے لیے اس سے ہماری جان چھوٹ گئی تو میں آپ کی تبلیغ اور آپ کے اسلام میں داخل ہو جاؤں گا۔ یوسف تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو تبلیغ شروع کی اور مزید اسلام کی دعوت دی۔ اگلے ماہ وہ چیز نہیں نکلی، اور اہلیان جو مالدیو تھے ان کی ہمیشہ کے لیے خلاصی ہو گئی۔ تو پورا مالدیو، یہ تاریخ بتاتی ہے، پورا مالدیو ایک دن میں مسلمان ہو گیا۔ اور ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامہ کے اندر یوسف تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کو یوسف بربری لکھا ہے کہ وہ افریقہ کے بربری قبیلے کے تھے، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے، اور یہی بات مالدیو کے مسلمان اپنی ہسٹری میں لکھتے ہیں کہ وہ یوسف تبریزی تھے، تبریز کے رہنے والے تھے، یوسف بربری نہیں تھے۔
ہم یوسف تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرہ پر مالا شہر میں گئے اور آپ کا مقبرہ وہاں موجود ہے جو آج بادشاہ ہے اس کے محل کے ساتھ، اور ہم نے وہاں دعا بھی کی اور ہم نے نیت کی کہ ہم بھی انشاءاللہ جیسے انہوں نے تبلیغ کر کے پورے ملک کو اسلام میں لائے، ہم بھی انشاءاللہ تبلیغ اور قرآن و سنت کی محنت کو جاری و ساری رکھیں گے۔ یوسف تبریزی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ مالکی المذہب تھے تو اس لیے پورا مالدیو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر مالکی ہو گیا، لیکن پھر 400 سال کے بعد دوبارہ ایک بزرگ تشریف لائے اور وہ شافعی المسلک تھے، تو سارا جو مالدیو ہے وہ ان کی محنت سے شافعی المسلک ہو گیا، اور آج مالدیو کے 100% لوگ جو ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد اور فقہ شافعی پر عمل کرنے والے ہیں۔ 100% اسلامی ملک ہے، اور جو انسان مالدیو کے اندر اسلام کو چھوڑے گا اسے ملک بدر کر دیا جاتا ہے، اس سے نیشنلٹی لے لی جاتی ہے۔ وہاں 100% اسلامی کنٹری ہے، اور اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے اندر پیار محبت کوٹ کوٹ کے رکھا ہے۔ وہاں کی خواتین کو ہم نے دیکھا پورے مالدیو کے اندر سکارف لازمی پہنتی ہیں۔ جب ہم نے ان کے لوگوں سے پوچھا کہ کالج یونیورسٹیوں کے اندر یا بازاروں میں مارکیٹ میں کوئی بھی عورت بغیر سکارف کے نظر نہیں آئی، تو وہ کہنے لگے کہ یہاں کے لوگ جو ہے پڑھنے کے لیے مدینہ یونیورسٹی گئے، اور مدینہ یونیورسٹی میں جا کر انہوں نے علم سیکھا، چونکہ پہلے یہاں پہ بے پردگی زیادہ تھی، لیکن جب وہ مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے شیوخ تو انہوں نے آ کے یہاں پہ محنت کی، تو الحمدللہ آج وہاں پر 99% خواتین جو ہے وہ حجاب کرتی ہیں، سکارف پہنتی ہیں، اور وہاں پر جو ہے نرم طبیعت ہیں، نرم مزاج ہیں، پیار محبت سے چلنے والے ہیں۔ مالا شہر میں ہم اس مسجد میں گئے جس کو پہلے 1100 عیسوی میں بادشاہ نے تیار کیا، چھوٹی سی مسجد تھی، پھر اس کو 400 سال کے بعد دوبارہ بڑی مسجد بنائی گئی، اور اب وہ مسجد پھر بھی ایک شاہکار ہے، وہ اس مسجد کے میں بھی نماز کی سعادت ملی ہمیں۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے جو بالکل 10 نمازی مشکل سے اس میں آ سکتے ہیں، وہ ایک مسجد تھی جو بادشاہ نے اپنے لیے بنوائی تھی، اور اس کے اندر وہ آ کے نماز ادا کرتا تھا۔ وہ مسجد جو ہے 4 مقامات پہ پوری کی پوری اٹھا کر چینج کی گئی، ایک جزیرے سے دوسرا، دوسرا سے تیسرا، اور آج اس مسجد کو جو ہے 400 سال سے زائد ہو چکے ہیں۔ اب وہ مالے شہر کی ایک بہت بڑا جو ہے وہاں پر ہیڈ آفس ہے، اس کے باہر اس کو رکھا ہوا ہے، اور اس کو لوگ آتے ہیں، زیارت بھی کرتے ہیں، اور اس میں نوافل بھی ادا کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، فرض نماز۔